میرے آقا کی طبیعت میں بگڑتی چلی گئی، اضافہ ہوا، افاق کچھ نہ ہوا۔ ایک دن سلمان فارسی کو حکم دیا، سلمان لوگوں کو پھر جمع کرو، آج آخری نصیحت کروں گا۔ تمام صحابہ اکٹھا ہو گئے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمہارا اگر مجھ پہ کوئی حق ہو تو لے لو، اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو وہ مالی جسمانی حق مجھ سے طلب کر لے، کسی کا پیسہ مجھ پہ ہو تو وہ حق طلب کر لے۔ پیسہ میں دنیا سے ایسا نہیں جانا چاہتا کہ میں حقوق العباد میں لپٹا ہوں، حقوق العباد مجھ پہ آتے ہوں، لوگوں کے حق مجھ پہ آتے ہوں، میں اپنے خدا سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا۔ اگر کسی کا حق ہو تو مانگ لو۔ ابو بکر کہنے لگے آقا ہمارے سر کے بال بھی آپ کے قدموں کی برکت سے ہو گئے ہیں، ہم تو ضلالت و گمراہی کے دلدل میں تھے، راہ نجات آپ کے قدموں سے ملی، اہدنا الصراط المستقیم آپ کی وجہ سے ملی، اے وجہ مقصود کائنات، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا حق آپ پہ، ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا بول دو، کسی کا حق ہو تو بولو، میں اللہ سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں میں بالکل پاک و صاف ہو کر کے جاؤں، کوئی میدان محشر میں دعویٰ نہ کر سکے، میرے خلاف کوئی مقدمہ رب کی بارگاہ میں عرضی نہ لگا سکے۔ اللہ اکبر، یہ اپنے امتیوں کے لیے ایک درس ہے مصطفیٰ کا۔ حضرات گرامی تمام صحابہ پھر خاموش ہیں، لیکن تیسری مرتبہ میں یہ خاموشی ٹوٹی ہے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت عکاشہ ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، میرا آپ پہ حق ہے۔ کون سا حق ہے؟ جنگ تبوک کے موقع پہ میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، میری سواری آپ کی سواری کے برابر میں تھی، سرکار آپ نے اپنی غدوہ اپنی قصوہ نامی اونٹنی کو آگے بڑھانے کے لیے، اسے تیز دوڑانے کے لیے اس پہ جب کوڑا مارا تو کوڑا اس کے نہ لگا، سرکار کوڑا میری کمر پہ لگ گیا، میری پشت پہ لگ گیا۔ سرکار آج بھی کوڑے کے نشان میری کمر پہ موجود ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں اس کوڑے کا۔ تمام صحابہ پہ سکتہ طاری ہو گیا، ایسا لگا کہ جیسے بجلی کرنٹ مار گئی ہو، سب خاموش تھے، عکاشہ کے چہرے کو تک رہے تھے۔ عکاشہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسی جرأت و جسارت جٹانے کی باتیں کر رہے ہو؟ حضرت عکاشہ نے کہا اے مجھے ٹچ نہ کرنا۔ نبی نے کہا تب میں بدلے کی بات کر رہا ہوں۔ نبی فرماتے سلمان وہ کوڑا جو جنگ تبوک کے موقع پہ میرے ہاتھ میں تھا وہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر رکھا ہوا ہے، جاؤ کوڑا لے کر کے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی حضرت فاطمہ کے مکان پہ پہنچے، حضرت سلمان فارسی نے آواز دی، بنت محمد بنت رسول حسنین کی امی فاطمہ الزہرا نے دروازہ کھولا۔ حضرت سلمان فارسی اندر داخل ہوئے، کہا اے بنت رسول یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کوڑا طلب فرما رہے ہیں، کوڑا دے دیجئے۔ حضرت فاطمہ نے کہا میرے باپ کو تو بخار ہے، میرے باپ تو بستر پہ ہیں، پیروں پہ ان کے سوجن ہے، میرے باپ کو تو درد سر نے اللہ اکبر پریشان کر رکھا ہے، ایسے موقع پہ ایسے وقت میں میرے باپ کو کوڑے کی ضرورت کیا ہے؟ سلمان فارسی کہتے فاطمہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا، صحابہ اللہ کے رسول کے ارد گرد کھڑے ہیں، نبی نے ارشاد فرمایا کسی کا بدلہ ہو تو مانگ لو۔ عکاشہ نے دعویٰ کیا ہے جنگ تبوک کے موقع پہ، جنگ تبوک کے سفر میں میری پشت پہ آپ کا کوڑا لگا تھا، وہی کوڑا آپ کے یہاں، وہ کوڑا دیجئے۔ حضرت فاطمہ نے کوڑا دیا، اپنے بیٹوں کو بلایا، شہزادگان کو بلایا، فاطمہ نے حسن حسین کو بلایا، کہا حسن آج اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کرنا ہے، حسین آج فاطمہ کے دودھ کا حق ادا کرنا ہے، فاطمی دودھ کا رول پلے کرنا
حیدری خون کا رول پلے کرنا۔ حضرت حسین نے کہا تھا امی بتاؤ بات کیا ہے؟ کہا تھا بیٹے آج تمہارے نبی سے عکاشہ بدلہ لے رہے ہیں، نانا میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ کوڑے کے بارے عظیم کو برداشت کر سکے، بخار میں مشغول ہیں، درد سر نے تمہارے نانا کو لپیٹ کے رکھا ہے، پیروں پہ سوجن ہے تمہارے نانا جان کے، تم عکاشے سے جا کر کے کہنا عکاشہ نانا کے کوڑا نہ مارنا، ہمارے ایک کوڑے کے بدلے 10 کوڑے مار لو، میری پیٹھ حاضر ہے۔ حسن تو کہنا میری پیٹھ حاضر ہے۔ دونوں نواسے آ گئے، نبی کی بارگاہ میں آئے، عکاشہ سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اے عکاشہ دیکھو ہمارے نانا کی طبیعت خراب ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جب نبی کا وصال ہوا تھا امام حسن کی عمر اللہ اکبر 7 سال کی تھی، اور امام حسن کی عمر 7 سال کی، اور امام حسین کی عمر 6 سال۔ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے کہا ہمارے کوڑا مارو، نانا کو ٹچ نہ کرنا، کہا تھا معاف کرنا مجھے اے جنتی جوانوں کے تاجدار، معاف کرنا مجھے، میں بدلہ نبی سے لوں گا، تم سے نہیں لے سکتا۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھے، آنکھیں نکالی، ڈیل کیا پیار سے، غضب سے، ڈیل نہ ہو سکے۔ عمر جن کے روب سے دنیا، حضرات دنیا کو معلوم ہے ان کا روب، دنیا باخبر ہے ان کے روب و دبدبے سے، اپنے طور سے انہوں نے ہینڈل کرنے کی کوشش کی۔ عکاشہ ہے نہیں، عمر تم سے بات نہیں ہونی ہے، ابو بکر تم سے بات نہیں ہونی ہے، عثمان غنی تم سے بات نہیں ہونی ہے، علی داماد پیغمبر آج بات تم سے نہیں، آج تو بات آمنہ کے لال سے چل رہی ہے، اب میری اور نبی کی بات رہنے دیجئے، آپ بیچ میں انٹرفیئر بولیے مداخلت دخل اندازی نہ کیجئے۔ نبی نے دیکھا، نبی فرماتے ہیں اے میرے یارو انہیں رہنے دو، بدلہ لینے دو۔ حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا ہے، آگے بڑے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ جس وقت آپ کا کوڑا میری پشت پہ لگا تھا سرکار میری کمر ننگی تھی، گرمی پڑ رہی تھی، میں نے اپنی قمیص کو اوپر کندھوں پہ اٹھا کے ڈال لیا تھا سرکار، پشت میری ننگی تھی، آقا بدلہ دینا چاہتے ہیں میں لینا چاہتا ہوں تو اپنی پشت انور سے کپڑا ہٹا لیں، کپڑا ہٹا لیں۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی قمیص کو اوپر کیا، مصطفیٰ کی پشت انور برہنہ ہو گئی، مصطفیٰ کی پیٹھ ننگی ہو گئی۔ حضرت عکاشہ نے جب نبی کی پشت انور کو برہنہ دیکھا، کوڑا دور پھینکا اور نبی کی پشت انور سے جا کے لپٹ گئے، چمٹ گئے، اور نبی کے دونوں شانوں کے درمیان، اس شانے کے اور اس شانے کے دونوں کاندھوں کے درمیان بالکل بیچ میں سینٹر میں، دونوں شانوں کے سینٹر میں مہر ختم نبوت لگی تھی۔ حضرت عکاشہ نبی کے شانوں کے درمیان جو مہر ختم نبوت تھی کوڑا پھینک کے اس کو چومنے لگے، بوسہ دینے لگے۔ نبی فرماتے ہیں عکاشہ یہ کیا کر رہے ہو؟ بدلہ لو نا، کوڑا مارو نا، کوڑا لگاؤ نا۔ کہا یا رسول اللہ معاف کرنا مجھے، میں کون ہوتا ہوں کوڑا لگانے والا، میں کون ہوتا ہوں ضربے لگانے والا۔ یا رسول اللہ ایک موقع پہ آپ تقریر کر رہے تھے، ایک موقع پہ آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ کی زبان اقدس ان ہوا الا وحی یوحا سے میں نے سنا تھا اللہ اکبر، جو میرے شانوں کے درمیان مہر ختم نبوت جو اللہ تعالیٰ نے کندہ کی ہے اس کو چوم لے گا، اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اسی دن سے تلاش میں تھا، موقع تلاش رہا تھا، تلاش بسیار کے بعد بھی موقع نہیں مل رہا تھا۔ یا رسول اللہ آج میرے ہاتھ میں گولڈن چانس آیا ہے، اسے مس کرنا نہیں چاہتا۔ یا رسول اللہ کوڑے کا تو بہانہ ہے، اصل میں آپ کی مہر ختم نبوت چومنے کا نشانہ ہے۔ یا رسول اللہ میں نے مہر ختم نبوت چوم لی اور میں جہنم سے آزاد ہو گیا۔